بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتيمموا للجمعة وإن خاف الفوت توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العید۔ ما قبل میں ایک مسئلہ مصنف ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا اور وہ ولی کا غیر ہے اور اس کو اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں وضو کرنے میں مشغول ہوا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ انسان وضو نہ کرے بلکہ تیمم کر کے نماز جنازہ کو ادا کر لے۔ تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور یہاں پر یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر نماز جمعہ کو پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے مشغول ہوا تو نماز جمعہ ہی فوت ہو جائے گی، تو اب اس انسان کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کرے۔ اگر وضو کرنے کے بعد اس کو نماز مل جائے جمعے کی تو اچھا ہے، اسی نماز کو ادا کرے، اور اگر جمعے کی نماز نہ مل سکے تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے، ظہر کی نماز ادا کرے۔ جبکہ عید کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز عید پڑھنے کے لیے آیا اور نماز عید میں چھوٹ جانے کا خوف ہے، اگر وضو کرے گا تو نماز عید کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ ایسی نماز جنازہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر کے نماز جنازہ کو ادا کر لے، لیکن جمعہ کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے نماز جمعہ کو پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ وضو کرے۔ اگر وضو کرنے کے بعد نماز جمعہ کو پا لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ مل سکے نماز جمعہ تو 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کر لے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ نماز عید میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم کی اجازت ہے، اور لیکن نماز جمعہ اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی وجہ کو مصنف ہدایہ نے ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کا فوت ہونا یہ خلیفہ کی جانب ہے، خلیفہ کی جانب ہے، یعنی نماز جمعہ جو فوت ہوتی ہے وہ ایک خلیفہ کی طرف ہوتی ہے کہ اگر یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کا خلیفہ ظہر کی وقتی نماز موجود ہے، نماز موجود ہے ظہر کی، کہ اگر ظہر کا جمعہ نہ بھی پڑھ سکا تو اب یہ انسان ظہر کی وقتی نماز ادا کر لے گا، وقتی نماز ادا کر لے گا۔ لیکن رہا عید کی نماز کا معاملہ، تو اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے ادا کر لے، پیچھے آپ نے پڑھا، اس لیے کہ نماز عید جو فوت ہوتی ہے اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، نماز عید کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، اس لیے نماز عید کا جب کوئی خلیفہ نہیں تو اس کو تیمم کر کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسی بیٹا نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کو بھی تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن پڑھا آپ نے قبل میں تفصیل سے کہ یہ حکم صرف غیر ولی کے لیے ہے، غیر ولی کے لیے۔ تو اب
حاصل گفتگو یہ نکلا کہ ایسی عبادت کہ جو فوت ہوتی ہو لا الہ خلف، جو فوت ہوتی ہو لا الہ خلف، تو ایسی عبادت جو لا الہ خلف فوت ہوتی ہو، ایسی عبادت کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور وہ عبادت جو فوت ہوتی ہو الہ خلف، خلیفہ کی جانب، یعنی اس کا کوئی خلیفہ کوئی بدل موجود ہے، تو ایسی صورت میں اب تیمم کرنے کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی بیٹا آگے مصنف نے ایک مسئلہ وقتی نماز کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ اگر انسان وقتی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا اور وقت آخر وقت ہے، اور یہ اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر وضو کیا تو وضو کرنے میں ہی یہ وقت نکل جائے گا، تو اب حکم یہ ہے کہ وضو کرے۔ اگر وضو کر کے اتنا وقت پالے کہ نماز کو ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے، ورنہ تو جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر لے، اس کی قضا پڑھے، لیکن تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف قضا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب بات وہی ہے کہ یہاں پر چونکہ نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کا خلیفہ قضا موجود ہے، اس لیے اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وقتی نماز جو ہے اس کا خلیفہ موجود ہے، یہ فوت ہوتی ہے خلف کی جانب، تو فوت الی الخلف ہے، اس لیے نماز کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تیمم کی اجازت وہیں پر ہوگی جہاں فوت لا الہ خلف ہو۔ یہاں پر فوت لا الہ خلف ہو تو تیمم کے ساتھ اس کو نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اگر فوت لا الہ خلف ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ امام صاحب ہدایہ نے نماز ظہر کو جمعہ کا خلیفہ قرار دیا ہے، یہ کہا کہ نماز جمعہ یہ ظہر کا خلیفہ ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے نماز جمعہ کو ظہر کا خلیفہ بیانا ہے، ظہر کا خلیفہ نماز جمعہ کو قرار دیا، حالانکہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک وقت کا فرض جو ہے وہ ظہر ہے اور جمعہ اس کا خلیفہ ہے، یعنی شیخین کے نزدیک حکم یہ کہ ظہر اصل ہے اور جمعہ اس کا خلیفہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد کا جو مذہب ہے وہ مختار مذہب ہے، اور ان کے نزدیک جمعے کے دن جمعہ کی نماز ہی اصل ہے۔ امام ظفر کے نزدیک، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اور جمعہ اصل ہے، ظہر اس کا خلیفہ ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز صورتاً خلیفہ ہے۔ کیسے خلیفہ ہے صورتاً؟ کہ جب جمعہ فوت ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا الٹا نہیں کہ ظہر کی نماز اگر نہ پڑھ سکے تو جمعہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے امام صاحب ہدایہ نے ظہر کو جمعے کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں تھوڑا سا۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمْعَةِ، اور تیمم نہ کرے جمعہ کی نماز کے لیے، وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ، اگرچہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لو توضع، اگر اس نے وضو کیا، فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ، اگر اس نے جمعہ کو پا لیا، صَلَّاهَا، تو اس کو پڑھ لے، وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ورنہ تو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لے، لِأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَى خَلْفٍ، اس لیے کہ یہ فوت ہوا ہے خلیفہ کی جانب، وَهُوَ الظُّهْر، اور وہ ظہر ہے بخلاف نماز عید کے۔ وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، اس عبارت میں مصنف نے وقتی نماز کا ذکر فرمایا کہ ایسے ہی حکم ہے۔ کیسے حکم ہے؟ کہ تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ ایسے ہی اگر وقتی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو، لو توضع، اگر وضو کرے تو وقتی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، لم یتیمم، تیمم نہ کرے، ویتوضع، اور وضو کرے، نماز پڑھ لے، ویقضی ما فات، اور اس کی قضا کر لے جو چھوٹ گئی۔ کیوں؟ لأن الفوات الى خلف، اس لیے کہ نماز کا چھوٹ جانا خلیفہ کی جانب ہے، وہ القضا، اور وہ قضا ہے۔ بات یہاں تک مکمل ہو۔ اول مسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلی ثم ذکر الماء لم يعیدها عند ابی حنیفة ومحمد، وقال ابو یوسف یعیدها۔ یہ مسئلہ یہاں سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کوئی انسان مسافر ہے اور اس مسافر نے
تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے، مسافر انسان تھا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جبکہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا، پانی موجود تھا۔ تو کیا ایسا مسافر جس کی کجاوے میں پانی موجود ہے اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اس کی یہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اس نے اس انسان کو پانی کا علم تھا، پانی کا علم تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ میرے کجاوے میں پانی ہے، یا دوسرے انسان نے اس کے حکم سے اس پانی کو رکھا تھا، اس پانی کو اس کے حکم سے رکھا تھا۔ تو اس کے حکم سے رکھنا یہ بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود رکھا، یہ اس پانی کا اس کو علم تھا۔ یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کو پانی کا علم نہیں تھا، یعنی وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کجاوے میں پانی رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ دوسرے انسان نے اس کی اجازت اور حکم کے بغیر پانی رکھ دیا تھا، اور یہ جانتا ہی نہیں، اسے علم ہی نہیں کہ پانی رکھا ہوا ہے۔ لہذا اس دوسری والی صورت میں کہ جب اس کو پانی کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کی اجازت اور حکم کے بغیر دوسرے نے پانی رکھ دیا ہے، تو اس دوسری صورت میں جب کہ پانی کا اس انسان کو علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بالاتفاق اس انسان پر جس نے مسافر نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی اس کے کجاوے میں ہے، تو نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے انسان کا فعل اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو حکم کا مخاطب نہیں بنایا جا سکتا، کہ فعل کسی غیر کا ہے اور فعل غیر کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کو اس حکم کا مخاطب نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ ہاں اگر پہلی والی صورت ہے اور اس کو علم ہے پانی کا اور یہ گمان کرے کہ میرے کجاوے میں پانی نہیں، تو تیمم کر کے اگر اس نے نماز پڑھ لی جبکہ حال یہ تھا کہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا، تو اس صورت میں بالاجماع تیمم جائز نہیں ہے، جبکہ اس کو علم ہو کہ علم ہونے کی صورت میں پانی پر قدرت موجود ہے۔ جب پانی پر قدرت ہے تو اس کا تیمم نہیں، جب تیمم نہیں تو وہ نماز نہیں ہوئی، اس پر لازم ہے کہ نماز وضو کر کے نماز کو دوبارہ ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں کہ جب علم موجود ہے، علم ہے اس کے پاس پانی کے ہونے کا، تو اب یہ شخص ایسا ہے جس نے کوتاہی خود اسی کی طرف سے آئی ہے، کوتاہی خود اس نے کی ہے۔ اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ شخص پانی کجاوے میں رکھنے کے بعد بھول گیا، پانی رکھا اس نے لیکن رکھنے کے بعد بھول گیا، اور بھولنے کی صورت میں اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ پانی تو کجاوے میں موجود ہے، پانی کجاوے میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں امام طرفین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اس انسان پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ یہ اختلافی صورت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اور قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس انسان پر اعادہ واجب ہے۔ اب پانی چاہے وقت میں یاد آیا ہو یا وقت کے بعد یاد آیا ہو، قاضی ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں پانی کا یاد آ گیا تب بھی اعادہ واجب ہے، اور وقت کے بعد اگر آیا تب بھی اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک اعادہ واجب اور طرفین کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ یہی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ دلیل سنیں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام قاضی ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص مسافر ہے، یہ شخص مسافر، اور یہ پانی کا پانے والا ہے، پانی اس کے پاس موجود ہے، اس کے کجاوے میں پانی رکھا ہوا ہے، تو یہ شخص پانی کا پانے والا ہے، یہ شخص پانی کا پانے والا ہے، پانی واجد للماء ہے، اور تیمم اس انسان کے لیے جائز کیا گیا ہے جس انسان کے پاس پانی نہ ہو، اس لیے اس انسان کے لیے تیمم جائز کیا گیا ہے، اور اس کے پاس پانی موجود ہے تو اس شخص کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی انسان کے کجاوے میں کپڑا موجود ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس نے ننگے ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لی، یا ننگے ہونے کی حالت میں تو نہیں پڑھی لیکن ناپاک کپڑے میں نماز ادا کر لی، تو ایسی صورت میں جب پاک کپڑا یاد آئے تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ تو قاضی ابو یوسف نے اس کو قیاس کیا ہے کپڑے کے مسئلے پر کہ اگر کپڑا کجاوے میں موجود تھا
اور اس شخص نے برہنہ ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لی یا ناپاک کپڑے میں نماز ادا کر لی، تو اب جب اس کو یاد آئے گا تو ایسے انسان پر اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ دوسری دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ عادتاً پانی کا معدن ہوتا ہے، کہ اس میں پانی عموماً اور عادتاً موجود ہوتا ہے، یعنی عام طور سے کجاوے میں مسافر کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، اس لیے اس انسان پر لازم تھا کہ یہ اپنے کجاوے میں پانی کو تلاش کر لیتا، لہذا جب اس نے تلاش نہیں کیا تو اب یہ معذور بھی نہ ہوا، کیونکہ اس نے جو اس پر واجب تھا اور لازم تھا اس پر عمل نہ کیا۔ تو اب یہ پانی کے معدن میں ایسی جگہ میں ہے جہاں پانی موجود ہے، لہذا اس کے لیے تیمم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام طرفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دلیل یہ ہے کہ پانی پر قادر ہونا علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، صرف پانی پاس میں موجود ہے اور پانی کا علم نہیں ہے تو یہ قدرت نہیں ہے۔ پانی پر قدرت علم کے بغیر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اور پانی حاصل ہونے سے جو مراد ہے نا آیت کریمہ میں یہی ہے کہ وہ انسان پانی پر قادر ہو، یعنی پانی کا علم اس کو ہو، پانی کا فلم تجدوا ماء فتیمموا سے پانی پر قدرت سے مراد یہ ہے کہ پانی پر اس کو علم ہو۔ تو جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو علم نہ ہونے کی صورت میں اس کی قدرت نہیں پائی گئی، اور جب قدرت نہیں پائی گئی تو اس کو یہ ایسا ہے جیسے کہ پانی حاصل ہی نہیں۔ جب پانی حاصل نہیں تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا بھی جائز ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کہ پانی کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پانی کا علم ضروری ہے، علم ضروری۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مسافر کا کجاوا یہ پانی کا معدن ہے جو امام ابو یوسف نے فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات صحیح ہے کہ مسافر کا کجاوا پانی کا معدن ہے، لیکن عموماً اس میں جو پانی رکھا جاتا ہے وہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے کجاوے میں پانی نہیں رکھا جاتا۔ اور جو قاضی ابو یوسف نے قیاس کیا ہے کپڑے والے مسئلے پر، اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ یہ کپڑے کا مسئلہ بھی مختلف ہی ہے۔ کیا مختلف ہے؟ کہ طرفین کے نزدیک جب پاک کپڑا بھول گیا تو نماز ننگے پڑھنے یا ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں وہ نماز صحیح ہو گئی، اور جب اس کو یاد آئے گا تب بھی اس کو اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، نماز کا اعادہ اس پر واجب نہیں۔ تو یہ مختلفی مسئلہ، اس لیے اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، یہ مان بھی لیا جائے کہ کپڑے کا مسئلہ جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ اعادہ واجب ہے، تب بھی ایسی صورت میں کپڑے پر پانی کے مسئلے کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، اور فرق یہی کہ بدن کا چھپانا فرض ہے، اگر یہ فرض ترک ہو گیا تو یہ فرض ستر عورت یہ جو فرض ہے نا کہ جسم کا چھپانا یہ چھوٹ جائے گا، اور اس کا کوئی خلیفہ نہیں، اگر اس کا کوئی خلیفہ نہیں، جب خلیفہ نہیں تو ایسی صورت میں اس پر اعادے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر خلیفہ موجود ہے تو لہذا یہاں پر اعادے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں، والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ، اور مسافر جب بھول گیا پانی کو اپنے کجاوے میں بھول گیا، فتیمم، اور اس نے تیمم کیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء لم یعیدھا، پھر اس کو پانی یاد آیا تو اعادہ نہ کرے، امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک، وقال ابو یوسف یعیدھا، امام ابو یوسف نے فرمایا اس کا اعادہ کرے، والخلاف فیما اذا وضعہ بنفسہ، اور خلاف اس صورت میں ہے کہ جب پانی کو رکھا ہو فی نفسی اس نے، او وضعہ غیرہ بامرہ، یا غیر نے اس کے حکم سے رکھا ہو، وذکرہ فی الوقت وبعدہ سواء، اور اس کا یاد آنا وقت میں اور وقت کے بعد دونوں برابر ہیں۔ لہو، امام ظفر کی دلیل، انہ واجد للماء، کہ یہ پانی کا پانے والا ہے، فصارا کما اذا کان فی رحلہ ثوب، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کے کجاوے میں کپڑا ہے اور وہ اس کو بھول گیا، وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ، اور اس لیے کہ مسافر کا کجاوا پانی کا معدن ہے عادتاً، فَيَفْتَرِزُ الطَّلَبُ، تو طلب کرنا، تلاش کرنا واجب ہے، وَلَهُمَا، کتنی بار لگا گا یار، تو یہ ایسا ہو گیا
جیسے کہ اس کی کجاوے میں کپڑا اور بھول گیا. وَلِأَنَّ رَحَلَ الْمُسَافِرِ سے دوسری دلیل ہے. وَلِأَنَّ رَحَلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنُ لِلْمَاءِ، اور اس لیے کہ اس کا کجاوہ، مسافر کا کجاوہ پانی کا معدن ہے عادتاً، تو اس پر طلب کرنا فرض ہے. وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل یہ ہے أَنَّهُ لا قدرت بدون العلم، کہ اس کو علم کے بغیر کوئی قدرت نہیں. وہی المراد بالوجود، اور وجود سے یہی مراد ہے. وَمَاءُ الرَّحْلِ مَعْدِنٌ لِلشُّرْبِ، اور یہ اس کے امام ابو یوسف کی دلیل کا جواب ہے. اور کجاوے کا پانی یہ معدن ہے پینے کے لیے، لا للاستعمال، نہ کہ استعمال کے لیے. وَمَسْأَلَةُ الثَّوْبِ، یہ امام ابو یوسف کے قیاس کا جواب ہے. فرماتے اور کپڑے والا مسئلہ اختلاف پر ہے. وَلَوْ كَانَ عَلَى الاتفاق، اور اگر اس کو اتفاق پر مان لیا جائے، بالاتفاق مان لیا جائے، فَفَرْضُ السَّتْرِ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلْفٍ، تو سطر کا فرض جو ہے یہ فوت ہوتا ہے بغیر کسی خلیفہ کے. وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ، اور پانی سے طہارت حاصل کرنا، تفوت إِلَى خَلْفٍ، یہ فوت ہوتا ہے خلیفہ کی جانب. وَهُوَ التَّيَمُّمُ، اور وہ تیمم کرنا ہے. اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہے. جب فرق ہے تو ایک دوسرے پر قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا. یہاں تک مصنف نے اس مسئلے کو ذکر فرما دیا. اب آگے دوسرا اور اسی سے متعلق ایک مسئلہ تیمم کا اور ذکر فرمائیں گے.